یہ ایک سوال ہے کہ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ بات میں تاثیر کیسے پیدا ہوتی ہے، تو یہ بھی ہمیں تھوڑا سا سمجھا دیں۔ دیکھیں، بات میں تاثیر کیسے پیدا ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ ایک بات سمجھ لیں۔ اس پہ میں ایک واقعہ بھی جو ہے وہ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ دیکھیں، جس انسان کے دل میں معاشرے کی طرف سے بے چینی اور بے تابی پیدا ہو جاتی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بات کے اندر تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ اس پہ حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بھی ہے، تو اس کو آپ سن لیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت نے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دہلی کی ایک جامع مسجد تھی، اس کے اندر 1.5 سے 2 گھنٹے تک حضرت نے واعظ و نصیحت فرمائی۔ اب واعظ و نصیحت جس وقت ختم ہو گئی تو اس کے بعد مجمع جو ہے وہ اٹھنے لگ گیا اور لوگ جانے لگے، تو حضرت بھی اٹھے اور سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، تو اب ایک بندہ آیا، اور بندہ آتا ہے اور آ کے ان سے ہی مل جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ تو بتائیں کہ مولوی اسماعیل صاحب جو ہیں ان کا وعظ ختم ہو گیا ہے کیا؟ تو اب اسے نہیں پتہ تھا یہ خود ہی ہے، یہ خود ہی سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو لہٰذا اب جس وقت اس نے پوچھا تو یہ کہنے لگے ہاں ختم ہو گیا۔ وہ کہنے لگا میں بڑے دور سے آیا ہوں اور میں صرف اس وجہ سے آیا تھا کہ حضرت کا جو ہے یہ واعظ و نصیحت لازمی سنوں گا اور ان کا بیان سنوں گا اور پھر جاؤں گا، تو اب تو میرا آنا جو ہے یہ بیکار ہو گیا۔ تو حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو حضرت نے فرمایا اچھا نہیں، وہ میں ہی ہوں مولوی اسماعیل، چلو بیٹھ جاؤ۔ اب ادھر ہی سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گئے اور وہی 1.5-2 گھنٹے کا بیان جو حضرت نے پہلے فرمایا تھا، اب وہی بیان اس ایک آدمی کو پورا کا پورا سنا دیا اور کہا کہ آج میں نے یہ واعظ و نصیحت کی تھی۔ تو اب ایسا ہوا کہ ایک بندہ تھا، اس نے کہا حضرت یہ کیا، صرف ایک بندے کی خاطر آپ نے یہ 2 گھنٹے کا بیان یہ آپ نے دوبارہ سنایا ہے؟ تو حضرت نے بہت پیارا جواب دیا۔ حضرت فرمانے لگے دیکھیں، میں نے پہلے بھی ایک ہی کی خاطر جو ہے واعظ و نصیحت کی ہے اور ابھی بھی ایک ہی کی خاطر جو ہے وہ واعظ و نصیحت کی ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت فرمانے لگے دیکھو کہ میں نے پہلے ایک ہی کی خاطر واعظ و نصیحت کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی ہے، اور اب بھی ایک ہی کی خاطر کی ہے، یعنی اب بھی میرا مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہے، تو لہٰذا میں نے اللہ ہی کی رضا کے لیے جو ہے وہ واعظ و نصیحت کی ہے۔ تو یہ دیکھیں، اب ان کے دل کے اندر جو ہے نا ایک درد تھا، دین کا، تبلیغ تھا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کے اندر جو ہے ان کی بات کے اندر تاثیر رکھی تھی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اصل میں تبلیغ و دعوت کا حق اسی شخص کو پہنچتا ہے کہ جس کے دل میں ایسا جذبہ پیدا ہو جائے جیسے ضروری حوائج کو پورا کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو پھر جا کر یوں سمجھ لیں کہ اس کی بات کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ ایک جذبہ ہونا چاہیے، بے چینی اور بے تابی ہونی چاہیے، اور نمبر 2 جب وہ بات کرے تو اس پر ساتھ میں حوالہ جات اور دلائل مضبوط ہونے چاہیے۔ اگر یہ 2 چیزیں ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ جب یہ شخص بات کرے گا تو اس کی بات کے اندر اللہ تعالیٰ تاثیر کو لازمی طور پہ پیدا فرما دے گا۔